یہ شہر تقریباً 25,000 قبل مسیح کا ہے۔ یہ ہے کوٹ ڈیجی قلعہ۔ یہی اونچائی جنگوں کے دوران اس کی دفاعی اہمیت کو اور بھی بڑھا دیتی تھی۔ دروازے پہ یہ نوکدار کیلیں لگائیں تاکہ ہاتھی بھی اس دروازے کو توڑ نہ سکے۔ شاہی قلعے کی شان و شوکت مغلیہ دور کے فن تعمیر کا بہترین نمونہ ہے۔ رات کے وقت قلعے کے کچھ حصوں میں عجیب و غریب آوازیں سننے کو ملتی ہیں۔ بادشاہی مسجد کا ڈھانچہ اور اس کی جگہ ایسی ہے کہ اذان کی آواز گونج کر دور دور تک پہنچ جاتی ہے اور ہر قبر اپنی ایک الگ کہانی سناتی ہے۔ اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا تالاب شیو دیوتا کے آنسوؤں سے بنا تھا۔ موہاٹا پیلس راجستھانی اور مغلیائی طرز تعمیر کا شاندار نمونہ ہے۔ فیریئر ہال برطانوی نو آبادیاتی طرز تعمیر کی عمدہ مثال ہے۔ یہ قلعہ 8ویں صدی میں بنایا گیا۔ مونجو داڑو، ذرا سوچئے، ہزاروں سال پہلے جب دنیا کے زیادہ تر علاقوں میں ابھی بھی جنگلوں اور پتھروں کا دور تھا، ہمارے لوگ نہروں، بازاروں اور خوبصورت عمارتوں کے ساتھ ایک ترقی یافتہ معاشرہ بنا چکے تھے۔ ہم بات کر رہے ہیں مونجو داڑو اور ہڑپا کی، جنہوں نے دنیا کو حیرت میں ڈال دیا۔ جی ہاں، دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں شمار ہونے والی انڈس ویلی یعنی سندھ کی تہذیب نہ صرف جدید شہری زندگی کی بنیاد رکھتی ہے بلکہ یہ اس دور میں بھی ٹیکنالوجی اور ترقی کا ایک زندہ ثبوت تھی۔ یہ شہر تقریباً 25,000 قبل مسیح کا ہے اور انڈس ویلی سویلائزیشن کا سب سے بڑا شہر مانا جاتا ہے۔ موئنجو داڑو کو 1922 میں ماہر آثار قدیمہ R.D. بنرجی نے دریافت کیا تھا۔ یہاں کا گریٹ باتھ روم اور ایک حیرت انگیز ڈرینیج سسٹم دیکھنے والوں کو آج بھی حیران کر دیتا ہے۔ آج کا سندھ شاید پسماندہ نظر آئے، لیکن تاریخ کا وہ سندھ ایک انتہائی ترقی یافتہ اور جدید تہذیب کا مرکز تھا۔ اس لیے یہاں جانا تو ہر ہسٹری لور کے لیے ضروری ہے۔ کوٹ ڈیجی۔ اور اب بات کرتے ہیں سندھ میں موجود ایک اور قدیم مقام کی، جو شاید مونجو داڑو سے کم مشہور ہو لیکن اپنی تاریخی اہمیت میں کسی طرح کم نہیں ہے۔ یہ ہے کوٹ ڈیجی قلعہ، جو اصل میں 18ویں صدی میں میر سہراب خان تالپور نے تعمیر کروایا تھا، جو تالپور خاندان کے حکمران تھے۔ یہ قلعہ قدیم کوٹ ڈیجی تہذیب کا حصہ تو نہیں ہے، لیکن اس کی تاریخی اہمیت میں مزید اضافہ ضرور کرتا ہے۔ یہ قلعہ ایک چونے کے پتھر کی پہاڑی پر بنایا گیا ہے، جو آس پاس کے میدانوں پر حاوی نظر آتا ہے۔ یہی اونچائی جنگوں کے دوران اس کی دفاعی اہمیت کو اور بھی بڑھا دیتی تھی۔ قلعے کی دیواریں تقریباً 30 فٹ اونچی ہیں اور اس میں کئی برج، گودام اور فوجی بیرکیں بھی موجود ہیں۔ یہ قلعہ تالپور خاندان کے حکمرانوں کی رہائش گاہ کے طور پر استعمال ہوتا تھا اور ان کی خیرپور ریاست پر کنٹرول میں اہم کردار ادا کرتا تھا۔ اس زمانے میں ہاتھیوں کو جنگوں میں بڑے حملوں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اور مضبوط قلعوں کے دروازے توڑنے کے لیے ہاتھیوں کو تربیت دی جاتی تھی۔ لیکن کوٹ ڈیجی کے حکمرانوں نے اس خطرے کو پیش نظر رکھتے ہوئے دروازے پہ یہ نوکدار کیلیں لگائیں تاکہ ہاتھی بھی اس دروازے کو توڑ نہ سکے، اور آج یہ سیاحوں کے لیے ایک دلچسپ مقام بن چکا ہے۔ روہتاس فورٹ۔ اب آپ کو لیے چلتے ہیں پنجاب کے مشہور روہتاس قلعے کی طرف۔ یہ قلعہ شیر شاہ سوری نے 16ویں صدی میں تعمیر کیا تھا اور یہ ایک شاہکار ہے۔ خاص طور پر اس دور کے دفاعی نظام کے لحاظ سے یہ قلعہ تقریباً 8 سال میں مکمل ہوا اور اسے 1555 میں یعنی 1555 میں مغل بادشاہ ہمایوں نے دوبارہ فتح کر لیا تھا۔ بعد میں سکھ حکمران رنجیت سنگھ نے 1825 میں اس قلعے پر قبضہ کیا اور اسے کبھی کبھار اپنے انتظامی امور کے لیے بھی استعمال کیا۔ یہ قلعہ 5 کلومیٹر کی لمبی دیواروں پر مشتمل ہے اور اس کے 12 بڑے دروازے آپ کو حیران کر دیتے ہیں۔ سہول گیٹ خاص طور پر ایسا ہے کہ یہاں کھڑے ہو کر آپ کو قلعے کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے۔
لاہور فورٹ۔ مغلیہ دور کی بات کریں تو شاہی قلعے لاہور کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ شاہی قلعے کی شان و شوکت مغلیہ دور کے فن تعمیر کا بہترین نمونہ ہے۔ یہ قلعہ مغل بادشاہ نے 1566 میں بنایا تھا تاکہ لاہور کی حفاظت کی جا سکے۔ اس کا استعمال صرف دفاعی مقاصد کے لیے ہی نہیں بلکہ یہ مغل بادشاہوں کی رہائش گاہ بھی رہا۔ اکبر کے بعد شاہجہاں اور اورنگزیب نے بھی اس میں مزید شاندار عمارتیں شامل کی، جیسے شیش محل اور دیوان خاص، جہاں بادشاہ خاص ملاقاتیں کرتے تھے اور عوام سے ملتے تھے۔ یہاں کا شیش محل اور شالامار کے پویلین ایسے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے آپ ماضی میں کھو جاتے ہیں، جیسے آپ خود مغلیہ بادشاہت کے دور میں ہوں۔ یہاں مختلف تہواروں اور جشنوں کا بھی انعقاد کیا جاتا تھا، لیکن یہ قلعہ صرف اپنی خوبصورتی کی وجہ سے نہیں ہے، یہاں کچھ حیران کن کہانیاں بھی منسوب ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے قلعے میں کچھ خوفناک اسرار چھپے ہوئے ہیں۔ رات کے وقت قلعے کے کچھ حصوں میں عجیب و غریب آوازیں سننے کو ملتی ہیں۔ اس کے بارے میں ہم ایک تفصیلی ویڈیو بنا چکے ہیں جس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے، تو وہ بھی ضرور دیکھیے۔ بادشاہی مسجد۔ اور جب لاہور کی بات ہو رہی ہو تو بھلا بادشاہی مسجد کا ذکر کیسے نہ ہو۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی مساجد میں سے ایک ہے جو مغلیہ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے بنوائی تھی۔ اس مسجد کا وسیع صحن اور اس کی 3 عظیم گنبدیں آپ کو ایک خاص روحانی تجربہ دیتی ہیں۔ بادشاہی مسجد کا ڈھانچہ اور اس کی جگہ ایسی ہے کہ اذان کی آواز گونج کر دور دور تک پہنچ جاتی ہے۔ اس مسجد کے بڑے مینار اور کھلے میدان اس کی گونج کو بڑھاتے ہیں۔ یہ مسجد اپنی مثال آپ ہے۔ مکلی۔ اب اگر آپ کو قبروں و مزارات کی تاریخ میں دلچسپی ہے تو آپ کو مکلی کا قبرستان ضرور دیکھنا چاہیے۔ یہ قبرستان سندھ میں موجود ہے اور یہ دنیا کے سب سے بڑے قبرستانوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں موجود ہزاروں قبریں بادشاہوں، فقہا اور علماء کی آخری آرام گاہیں ہیں، اور ہر قبر اپنی ایک الگ کہانی سناتی ہے۔ قبر کو جس خوبصورت انداز میں تعمیر کیا گیا ہے وہ غور کرنے والوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ جن کی آخری آرام گاہ اتنی خوبصورت ہو ان کی زندگی کتنی رنگین اور پراسائش رہی ہوگی۔ کٹاس راج ٹیمپل۔ اب آپ کو لیے چلتے ہیں کٹاس راج مندر کی طرف، جو ہندوؤں کے لیے ایک مقدس مقام ہے۔ یہ مندر چکوال میں واقع ہے اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا تالاب شیو دیوتا کے آنسوؤں سے بنا تھا۔ اس مندر کا ذکر مہابھارت میں موجود ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق ہندو دیوتا کرشن نے اس مندر کی بنیاد رکھی اور اپنے ہاتھ سے ایک شیولنگ قائم کیا تھا۔ اس مندر پر پوجا کرنے کافی ہندو آتے ہیں۔ ان مندروں کا دورہ 2005 میں بھارت کے سابق وزیر اعظم لال کرشن اڈوانی نے بھی کیا تھا۔ 2006 میں پاکستانی حکومت نے ان مندروں کی بحالی کا کام شروع کیا اور مزید مینٹیننس کا کام 2017 میں بھی کیا گیا تاکہ اس مندر سے عقیدت رکھنے والے ہندو یہاں ضرور آئیں۔ اس کے ساتھ مانسہرہ شیو مندر پاکستان کے قدیم ترین ہندو مندروں میں سے ایک ہے جو آج بھی موجود ہے۔ یہ مندر کم از کم 2000 سے 3000 سال پرانا مانا جاتا ہے اور خیبر پختونخوا کے علاقے مانسہرہ سے تقریباً 15 کلومیٹر دور واقع ہے۔ مندر کے قدیم دیواریں اور اس کی ساخت ایک شاندار ماضی کی گواہی دیتی ہے جہاں ہندو زائرین آج بھی پوجا کرنے آتے ہیں۔ موہاٹا پیلس۔ موہاٹا پیلس کراچی میں ایک مشہور تاریخی محل ہے جسے شیو رتن موہاٹا نے 1927 میں تعمیر کروایا تھا۔ شیو رتن موہاٹا ایک ہندو تاجر تھے جو تجارت اور کاروبار میں کامیاب تھے۔ انہوں نے یہ محل اپنی رہائش کے لیے بنایا تھا، لیکن 1947 میں تقسیم کے بعد وہ ہندوستان منتقل ہو گئے۔ موہاٹا پیلس راجستھانی اور مغلیائی طرز تعمیر کا شاندار نمونہ ہے اور آج یہ محل ایک عجائب گھر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ فیریئر ہال۔ فیریئر ہال کراچی میں برطانوی دور کی ایک شاندار یادگار ہے جو 1865 میں تعمیر کی گئی تھی۔ یہ عمارت سر ہنری فیریئر کے نام سے منسوب ہے جو اس وقت کے برطانوی کمشنر تھے۔ فیریئر ہال برطانوی نوآبادیاتی طرز تعمیر کی عمدہ مثال ہے جس میں راجستھانی اور مغلیہ طرز کے اثرات بھی نظر آتے ہیں۔ یہ عمارت ایک عوامی ہال کے طور پر استعمال ہوتی تھی اور آج بھی
یہ ایک اہم ثقافتی مرکز کے طور پر کراچی کی پہچان ہے، جہاں آرٹ، نمائش اور تقریبات منعقد کی جاتی ہیں، اور منچلے نوجوان اپنی ٹک ٹاک ویڈیوز کے لیے بھی اسے خوب استعمال کرتے ہیں۔ بلتت فورٹ۔ آخر میں ہم گلگت بلتستان کی حسین وادی ہنزا میں واقع بلتت قلعے کی بات کریں گے۔ یہ قلعہ 8ویں صدی میں بنایا گیا اور یہاں سے آپ کو پورے ہنزا کی وادی کا دلکش منظر نظر آتا ہے۔ قلعے کی لکڑی کی بالکونی اور روایتی تعمیر آپ کو ہمالیائی تہذیب کا بہترین نمونہ دکھاتی ہے۔ تو یہ تھے پاکستان کے 10 تاریخی مقامات جو آپ کو زندگی میں ایک بار ضرور دیکھنے چاہیے۔ ہر مقام اپنی تاریخ، اپنی کہانی اور اپنی خوبصورتی کے ساتھ آپ کو ماضی کی ایک حسین وادیوں میں لے جائے گا۔ آپ کو سب سے زیادہ کس جگہ نے متاثر کیا؟ کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔